الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نسي أحدكم في الصلاة فليسجد سجدتين. حضرات محترم، آج کے درس سے قبل جتنے بھی ہم نے دروس دیے ہیں ان تمام دروس کا تعلق فرائض کے ساتھ تھا. فرض نماز میں اگر نمازی سے غلطی ہو جائے تو اس کا تدارک کن چیزوں کے ساتھ کیا جائے گا. آج کی مجلس سے ہم نفل نماز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ نفل نماز کے اندر اگر غلطی ہو جائے، سہو ہو جائے تو اس کا طریقہ کار نمازی نے کیا اپنانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مطلقاً یہ بات ارشاد فرمائی بغیر کسی قید کے، اذا ناسی احدکم فی الصلاۃ، جب نمازی اپنی نماز میں بھول جائے. یہاں فرض اور نفل کی قید کسی حدیث میں موجود نہیں، مطلقاً بات ہے. نفل میں بھولے، سنن میں بھولے یا فرائض میں بھولے، آپ نے فرمایا جب نمازی اپنی نماز میں بھولے فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن، تو اس کو چاہیے کہ وہ سہو کے دو سجدے. پہلی حدیث مبارکہ اس کی بابت یہ ہے. دوسری حدیث مبارکہ یہ بھی صحیح مسلم میں ہے. آپ نے فرمایا اذا زاد الرجل او نقص، نمازی جب نماز میں اضافہ کر دے یا نماز میں کمی کر دے، دو ہی صورتیں ہیں، یا کمی کرے یا اضافہ کرے، تو آپ نے فرمایا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن، نمازی کو چاہیے کہ اس کے لیے دو سہو کے سجدے کرے. یہ دونوں حدیثیں اصول اور قانون کی حیثیت رکھتی ہیں. جتنے بھی مسائل ہیں، نوافل کے ہیں، سنن کے ہیں یا فرائض کے ہیں، ان سارے مسائل کو ہم ان دونوں حدیثوں کے سامنے جب رکھتے ہیں تو مسئلے اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جاتے ہیں. پھر کسی جگہ پہ اختلاف باقی نہیں رہتا، تردد اور شک شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی. تو اصول کیا ہے؟ نمازی کسی بھی نماز میں بھولے، اب مثال ہے امام صاحب کی دین میں غلطی کر لیتے ہیں عید الفطر میں یا عید الاضحیٰ میں. اب کسی حدیث میں یہ تذکرہ نہیں ملے گا کہ عید الفطر میں اگر امام غلطی کرے تو اس کا تدارک کس طریقے سے کیا جائے گا، عید الاضحیٰ میں غلطی کرے تو اس کا ازالہ اس طریقے سے کیا جائے گا، فجر کے فرضوں میں غلطی کرے تو اس کے لیے یہ طریقہ اپنایا جائے گا، ظہر کے فرضوں میں غلطی کرے تو یہ طریقہ اپنایا جائے گا، سنن میں غلطی کرے تو یہ طریقہ اپنایا جائے گا، نوافل میں غلطی کرے تو یہ طریقہ اپنایا جائے گا. ایسا کوئی اصول اور قانون کتاب و سنت میں موجود نہیں. کتاب و سنت کس چیز کا نام ہے؟ اصولیات، قانون بیان کرنے کے لیے. ایک قانون دے دیا، وہ جس پر بھی آئے گا اس کو اپلائی کرنا ہے. ہم نے جزیات کو نہیں لینا کہ ایک ایک چیز کا حل بتائیں. اب ایک حدیث میں ذکر ہے، میں مزید مسئلے کی وضاحت کے لیے یہ حدیث بیان کرتا ہوں. نماز سے پہلے وضو کرنا نماز کی شرط میں داخل ہو شامل ہے، اور بعض حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ اگر وضو نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی. نماز جنازہ کے لیے کسی حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ جنازے سے پہلے وضو کرو؟ آپ نے کبھی ساری زندگی کوئی حدیث ایسی پڑھی ہو؟ کوئی حدیث نہیں ہے. تو نماز جنازے پڑھنے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ نہیں. کر کے پڑھنے دلیل دینا پھر اس کی. کیوں؟ اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے. ہم یہ تلاش نہیں کرنے جائیں گے کہ نماز جنازہ سے پہلے وضو کرنے کے لیے کوئی حدیث ڈھونڈیں.
بھئی حدیث میں ذکر آ گیا کہ نماز وضو کے بغیر قبول نہیں. کون سی قبول نہیں؟ فرض، سنن، نفل نہیں. یہاں ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، یہاں اصول دیکھنا. اصول کیا ہے؟ کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں. اب یہ قانون سب کے اوپر اپلائی ہو، ٹھیک ہے؟ جو منکرین حدیث ہے نا. اور یہاں یہ بھی میں ایک نقطے کی بات عرض کر دوں، بڑے بڑے نامی گرامی کچھ ایسے بھی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے لیے وضو شرط نہیں، بغیر وضو کے بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی. بعض نامی گرامی کہتے ہیں، لیکن ہم نے نامیوں گرامیوں کے پیچھے نہیں جانا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور قانون لینے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں ہر چیز کا حل ہے، لیکن تتبع، استقراء، تلاش ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو پڑھے بھی اور سیکھے بھی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.